آقا کریم علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ کون ہے جو مجھ سے یہ کلمات لے اور ان پر خود عمل کرے اور پھر آگے ان لوگوں تک پہنچائے جو ان چیزوں پر عمل کرے۔ تو بہت سارے لوگ جھولیاں پھیلا کے آگے بڑھ جاتے، لیکن علم کے لیے جو حرص حضرت ابو ہریرہ کے سینے میں تھی اس وجہ سے انہوں نے پہل کی اور آگے بڑھ کے عرض کی حضور یہ خیرات میری جھولی میں ڈال دیجیے، میں خود بھی عمل کروں گا اور ایسے لوگوں تک پہنچاؤں گا بھی جو ان پر عمل پیرا ہوں۔ تو کہتے ہیں حضور نے میرا ہاتھ پکڑ لیا اور 5 چیزیں گنوائی۔ پہلی بات میرے حضور نے ارشاد فرمائی، اتق المحارم تکن عابد الناس، اللہ کی حرام کردہ چیزوں سے بچ جاؤ، تم لوگوں میں سب سے بڑے عبادت گزار بن جاؤ گے۔ نیکی کرنا بہت اہم ہے، لیکن یہاں جو تعلیم دی گئی وہ گناہ سے بچنے کی ہے۔ ایک شخص رات کو 100 نفل پڑھ لیتا ہے، لیکن صبح اٹھ کے کسی کا حق غصب کرتا ہے، کسی کو گالی دیتا ہے، جھوٹ بولتا ہے، کم تولتا ہے، کم ناپتا ہے، اللہ کے احکام کو توڑتا ہے، اور دوسرا شخص ساری رات عشاء کی نماز کے بعد سویا رہا اور دن کو فجر کے بعد اس نے جھوٹ نہیں بولا، کسی کو تنگ نہیں کیا، اللہ کی مخلوق کو ضرر نہیں پہنچایا، تو شریعت ایسے شخص کو پسند کرتی ہے جو اللہ کی حرام کردہ چیزوں سے بچ جائے۔ نیکی کی توفیق مل جائے، نفلی عبادات میسر آ جائیں تو بڑی بات ہے، لیکن اس سے بڑی بات یہ ہے کہ اللہ کی حرام کردہ چیزوں سے بچا جائے۔ دوسری بات ارشاد کی، وَرْضَ بِمَا قَسَمَ اللَّهُ لَكَ تَكُنْ أَغْنَى النَّاسِ، اللہ کی تقسیم پہ راضی ہو جا، لوگوں میں سب سے بڑا غنی تو ہوگا۔ دولت کی کثرت سے بندہ غنی نہیں بنتا، کتنے دولت مند ہیں، نفس کی کمینگی ہی ختم نہیں ہوتی۔ تو غنی اس وقت بندہ بنے گا جب اللہ کی تقسیم پہ راضی ہو گیا، اللہ نے جس حالت پہ رکھا اس حالت پہ خوش ہے کہ میرے مالک نے مجھے جو دے دیا یہ میرے لیے اس نے مناسب جانا، تو بس میں اس پہ راضی ہوں، میں اس پہ خوش ہوں۔ اور اگر انسان یہ نہیں چاہتا اور نہیں کرتا تو جہاں بھی ہوگا وہ مطمئن نہیں ہوگا۔ پھر ارشاد فرمایا، وَأَحْسِنْ إِلَىٰ جَارِكَ تَكُنْ مُؤْمِنًا، اپنے ہمسائے کے ساتھ سلوک اچھا کر تو کامل مومن ہو جائے گا۔ جو آپ کا ہم سایہ ہے تو آپ کا سایہ شفقت کا اس پر پڑنا چاہیے۔ آپ کا ہم سایہ آپ کی طرف سے سخت دھوپ میں اذیت گوارا نہ کرے، بلکہ آپ کے ہم سائے کے آپ ہم سائے ہی قرار پائیں، تو آپ کے ایمان کی کسوٹی یہ ہے، آپ کے مومن ہونے کا معیار یہ قرار دیا گیا کہ آپ اپنے ہمسایوں کے ساتھ کیسے ہو۔ چوتھی چیز، وَأَحِبَّ لِلنَّاسِ مَا تُحِبُّ لِنَفْسِكَ تَكُنْ مُسْلِمًا، اگر تم کامل مسلمان بننا چاہتے ہو تو جو اپنے لیے پسند کرتے ہو تمام مخلوق کے لیے وہ پسند کرو۔ اب کوئی شخص یہ مزاج اپنی طبع میں راسخ کر لے تو معاشرے کے اندر شر، فساد، بدامنی، کسی کے حقوق کو غصب کرنا، کسی سے زیادتی کرنا، کسی کا برا چاہنا، سب کچھ ختم ہو جائے گا، اور یہ معاشرہ جنت نظیر بن جائے گا کہ جو ہم اپنے لیے پسند کرتے ہیں وہ ہم اپنے دوست کے لیے، بھائی کے لیے، ہمسائے کے لیے، عزیز کے لیے، رشتہ دار کے لیے پسند کریں۔ اور 5ویں بات، وَلَا تُكْثِرِ الضِّحْكَ فَإِنَّ كَثْرَةَ الضِّحْكِ تُمِيتُ الْقَلْبَ، ابو ہریرہ زیادہ ہنسا نہ کرو، زیادہ ہنسنے سے دل مر جاتا ہے۔ مسکرانا تو سنت ہے، مسکرانا حضور کی عادت تھی، جس کی تسکین سے روتے ہوئے ہنس پڑے، اس تبسم کی عادت پہ لاکھوں سلام۔ مسکرانے کے بعد اگلا مرحلہ دہک کا آتا ہے، لیکن دہک کبھی کبھی حضور سے صادر ہوا، اور کہا یہ حضور علیہ السلام سے صادر نہیں ہوا، تو کہے سے منع کر دیا گیا۔ دہک کبھی کبھی ہو اور تبسم آپ کی زندگی میں شامل ہو۔ اللہ اس حدیث پاک کا نور ہماری روح میں اتار دے اور ہمارے باطن میں چراغاں کرے۔ ٹھنڈا پانی ہے، میٹھا پانی ہے،
کہا ہم نے روزہ رکھا ہے، اللہ دیکھ رہا ہے۔ ماہ سیام میں ہم پانی نہیں لیتے، اس لیے ہمیں یہ یقین ہوتا ہے تنہائی میں بھی اللہ دیکھ رہا ہے۔ یار جو اللہ رمضان میں دیکھتا ہے وہ غیر رمضان میں بھی دیکھتا ہے۔ پانی پینے لگو تو دیکھتا ہے، رشوت لینے لگو تو تب بھی دیکھتا ہے، آنکھ بھٹکے تو تب بھی دیکھتا ہے، خیال بہکے تو تب بھی دیکھتا ہے، سوچوں میں آوارگی آئے تو تب بھی دیکھتا ہے۔ یہ یقین تمہارے ساتھ اگر جڑ جائے کہ تمہارا رب تمہیں دیکھ رہا ہے تو پھر گناہ کرنا مشکل کیا ناممکن ہو جائے گا۔ ان اللہ خبیر بما تعملون، اور جو تم کرتے ہو تمہارا رب اس سے باخبر ہے۔ مت سمجھنا کہ وہ دیکھ نہیں رہا، تم کو چھٹی دے رکھی ہے تو اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ تم اس کی پہنچ سے باہر ہو یا اس کی نگاہوں میں نہیں ہو۔ تمہارے ایک ایک لمحے کو وہ دیکھ رہا ہے، ایک ایک ساعت کو ملاحظہ کر رہا ہے۔ بند کمرے ہوں یا مخفی غاریں، تم جہاں بھی دادے عیش دو تمہارا رب تمہیں دیکھ رہا ہے۔ کالے پہاڑ کی گہری غار میں چیونٹی چلتی ہے تو اس کے ننھے اور مہین پاؤں سے سینہ سنگ پر جو لکیر بنتی ہے تمہارا رب اس کو یوں دیکھتا ہے جیسے دیوار چین کو دیکھتا ہے۔ تو کیا وہ تمہارے اعمال کو نہیں دیکھتا؟ تمہارے ایک ایک عمل کو، تمہارے ارادے کو، تمہاری آنکھوں کی خیانت کو، تمہارے دل کے ارادے کو دیکھتا ہے۔ ایک ایک چیز سے وہ آگاہ ہے۔ وَلَا تَكُونُوا كَالَّذِينَ نَسُوا اللَّهَ، اور ان لوگوں کی طرح نہ ہو جانا جنہوں نے اللہ کو بھلا دیا، غافل ہو گئے، اپنی خواہشات کی زندگی گزارنے لگے۔ یہ جہاں مٹھا اگلا کس نے ڈٹھا، آرزوؤں کے نوکر بن گئے۔ جس طرح نفس اور شیطان ان کو چلا رہا اس طرح چل رہے ہیں۔ جو لوگ اللہ کو بھول گئے، اللہ فرماتا ہے اللہ نے انہیں ان سے غافل کر دیا۔ اللہ جب کسی سے ناراض ہوتا ہے تو ہدایت چھین لیتا ہے۔ اسی لیے ہمیں ہر روز ہر نماز کی ہر رکعت میں ہدایت مانگنی ہوتی ہے۔ اہدنا الصراط المستقیم، ہر روز مانگتے ہیں، ہر نماز میں مانگتے ہیں، ہر رکعت میں مانگتے ہیں، اللہ ہمیں ہدایت پہ گامزن رکھنا۔ اللہ جب کسی سے ناراض ہوتا ہے تو ہدایت کے دیے بجھ جاتے ہیں، اندھیروں میں بھٹکنے لگتا ہے، شیطان اس کو دھوکے میں مبتلا کر دیتا ہے، اسی زندگی کو مقصود زندگی سمجھ لیتا ہے، اس سراب کو آب حیات سمجھ لیتا ہے، جس کو یہ بھی نہ پتا ہو کہ میں ہوں کون، میں کہاں ہوں، میرا مقصد زندگی کیا ہے، مقصد حیات کیا ہے۔ کھانا پینا اور لذتوں کا حصول یہ تو چوپائے بھی کرتے ہیں، تو اشرف المخلوقات کاہے کا ہے۔ یہ زندگی تو ان کی بھی ہے کہ وہ اچھا کھاتے ہیں، تم تو ایک پاؤ بھر گوشت کھا لیتے ہو اور شیر روز ایک ہرن چاٹ جاتا ہے، وہ تیرے سے زیادہ کھاتا ہے، تیرے سے زیادہ طاقتور ہے۔ ہاتھی کا جسم تیرے سے کہیں بڑا ہے، پرندے ہواؤں میں اڑتے ہیں، مچھلی پانی کی تہوں میں اتر جاتی ہیں، عقاب کی نظروں اور بلندی پرواز کی دیکھنے والی ہوتی ہے، کرگس کہاں سے کہاں تک سونگ لیتی ہے، ان کی قوت شامہ تیرے سے بڑی ہے، لیکن اس کے باوجود بھی افضل تو، اشرف بھی تو، اور اللہ نے اپنی نیابت کا تاج تیرے سر پہ رکھا ہے۔ تو تو مقصود ہے، تو تو مسجود الملائک ہے، فرشتوں کی پیشانی تیرے حضور جھکی ہے، تو اپنے آپ سے آشنا ہی نہیں ہے، تجھے پتہ ہی نہیں کہ تو کون ہے۔ تو خدا کو بھول کے سمجھا کہ میری زندگی آزاد ہو گئی، اب میں جو چاہوں کروں، میں خدا کا بھی انکار کر دیا، بلا دیا اس کو۔ اللہ کے پیارے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس حدیث کو اپنے رب سے روایت کرتے ہیں۔ حدیث قدسی ہے، ان اللہ کتب الحسنات والسیئات، بے شک اللہ تعالیٰ نے حسنات کو بھی اور سیئات کو بھی، نیکیوں کو بھی اور گناہوں کو بھی لکھ لیا ہے۔ ثم بین ذالک، وہ جو بیان ارشاد فرمایا گیا اس کی تفصیل یہ ہے، فمن ہم بحسنۃ فلم یعملھا کتبہ اللہ لہ عندہ حسنۃ کاملہ، جس نے کسی نیکی کا ارادہ کیا جس کا کرنا پختہ عزم کے ساتھ، ارادے کے ساتھ طے کیا تھا، کسی وجہ سے نہیں کر پایا تو ایک کامل نیکی اللہ کے ہاں لکھ دی جاتی ہے۔ فَإِنْ هُوَ ہَمَّ بِهَا وَعَمِلَهَا كَتَبَهَا اللَّهُ لَهُ عِنْدَهُ عَشْرَ حَسَنَاتٍ إِلَى 700 ضِعْف إِلَى أَضْعَافٍ كَثِيرَةٍ، اور اگر اس نے جو نیکی کرنے کا عزم کیا تھا وہ نیکی کر لی تو اللہ جل شانہ اس کو اپنے ہاں 10 گنا سے لے کے 700 گنا تک لکھ لیتا ہے۔ اس کی طرف سے اتنی نیکیاں اللہ جل شانہ کے ہاں تحریر کر دی جاتی ہیں، حتیٰ کہ فرمایا الی اضعاف کثیرہ،
700 گنا سے بھی زیادہ اللہ جل شانہ اس نیکی کا اجر نیکی کرنے والے کو عطا فرماتا ہے۔ اور پھر ارشاد فرمایا ومن ہم بسیئۃ، جس نے کسی گناہ کرنے کا ارادہ کیا اور اس کا ارادہ پختہ تھا کہ میں گناہ کروں گا، فلم یعملھا، لیکن اس نے گناہ نہیں کیا، کتبہ اللہ لہ عندہ حسنۃ کاملہ، تو کامل نیکی کا ثواب اس کے نامہ اعمال میں درج کر دیا جاتا ہے۔ یہ اس صورت میں ہے کہ جب اس نے گناہ ترک کیا اللہ سے ڈرتے ہوئے۔ اگر تو ایسا ہے کہ وہ کوئی گناہ کرنے جا رہا تھا لیکن آگے سے کوئی اور عارضہ لاحق ہو گیا اور وہ نہیں کر پایا، اس صورت کے اندر نہ نیکی لکھی جاتی ہے نہ گناہ لکھا جاتا۔ لیکن اگر اللہ سے ڈرتے ہوئے اس کو خیال آ گیا، ارادہ پختہ تھا یہ گناہ کروں گا لیکن اس نے گناہ نہیں کیا، تو اللہ جل شانہ ایک کامل نیکی اس کے نامہ اعمال میں درج کر دیتا ہے۔ فَإِنْ هُوَ هَمَّ بِهَا فَعَمِلَهَا، اور اگر اس نے کسی گناہ کرنے کا عزم مصمم کیا تھا، ارادہ کیا تھا، اور اس نے پھر وہ گناہ کر بھی لیا، کتبہ اللہ لہ سیئۃ واحدہ، تو اللہ تعالیٰ جل شانہ اس کے نامہ اعمال کے اندر ایک گناہ کے طور پہ اس کو درج فرماتا ہے۔ یعنی خلاصہ کلام کیا کہ اگر کسی شخص نے نیکی کا پختہ ارادہ کیا اور وہ کر نہیں پایا تو اللہ جل شانہ ایک نیکی اس کے نامہ اعمال میں درج فرما دیتا ہے، اور اگر اس نے عمل بھی کیا تو 10 نیکیاں، 700 نیکیاں یا اس سے بھی زائد اللہ تعالیٰ اس کو عطا فرماتا ہے۔ اور اگر اس نے گناہ کا ارادہ کیا لیکن وہ گناہ نہیں کر پایا تو اس کی 2 صورتیں ہیں۔ گناہ نہ کرنے کا سبب اللہ کا ڈر تھا، خیال آیا کہ یہ میں غلط کرنے جا رہا ہوں، تو جو ارادہ کیا تھا اس سے باز آ گیا، تو ایک نیکی لکھی جاتی ہے۔ دوسرا یہ ہے کہ اسباب پیدا نہیں ہوئے اس گناہ کے کرنے کے، تو اللہ تعالیٰ اس کے نامہ اعمال کے اندر پھر بھی گناہ نہیں لکھتا اس کی نیت سے، نہ گناہ لکھا گیا نہ نیکی لکھی گئی۔ اور ایک صورت یہ ہے کہ اس نے جو ارادہ کیا اس پر اس نے عمل بھی کیا، تو پھر نامہ اعمال کے اندر اللہ جل شانہ ایک ہی گناہ درج کرتا ہے۔ اللہ اکبر۔ اور اس پر حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے ایک روایت مروی ہے، وہ سماعت کر لیجیے، اور وہ بھی صحیح بخاری میں ہے۔ جو میں نے روایت آپ کے سامنے رکھی یہ بخاری میں بھی ہے، مسلم شریف میں ہے، اور یہ صحیح بخاری میں حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں، اور یہ حدیث بھی حدیث قدسی ہے، اور امام بخاری نے اس کو اپنی سند کے ساتھ روایت کیا ہے کہ اللہ جل شانہ ارشاد فرماتا ہے اذا اراد عبدی، جب میرا بندہ ارادہ کرتا ہے ان یعمل سیئۃ، کہ وہ گناہ کرے، فلا تکتبوها علیہ، تو اس کے نامہ اعمال میں اس کو درج نہ کرو، حتی یعملھا، یہاں تک کہ وہ گناہ کر گزرے۔ فإن عملھا فاکتبوها بمثلھا، اگر وہ گناہ کر لیتا ہے تو پھر اس کی مثل ہی لکھو، یعنی ایک ہی گناہ درج کرو اس کے نامہ اعمال میں۔ وإن ترکھا من اجلی، اور اگر وہ اس گناہ کو میرے لیے ترک کرتا ہے، فاکتبوها لہ حسنہ، تو پھر اس کے نامہ اعمال کے اندر وہ نیکی لکھ دو، اس لیے اس نے میرے ڈر سے، میرے خوف سے گناہ کو ترک کیا۔ یہ اللہ جل شانہ کی کرم نوازی ہے اپنے بندوں پر کہ نیکی کی نیت کرنے سے ایک نیکی لکھ دی گئی، کی تو 10 سے لے کر 700 گنا تک، بلکہ اس سے بھی زیادہ عطا کی گئی، اور گناہ کا ارادہ کرنے سے نامہ اعمال میں گناہ نہیں لکھا گیا، اور اگر اس نے اللہ کے ڈر سے اس گناہ کو چھوڑا ہے تو اس چھوڑنے پر بھی اس کو اللہ تعالیٰ نیکی عطا فرماتا ہے۔ تو یہ اللہ تعالیٰ جل شانہ کی کرم نوازیاں ہیں جو اپنے بندوں کو نصیب فرماتا ہے۔ اور آپ اس کو یوں بھی کہہ سکتے ہیں کہ جب وہ گناہ کی سزا عطا کرتا ہے تو اس وقت ضابطۂ عدل کے مطابق کہ ایک کیا ہے تو ایک ہی اس کے نامہ اعمال میں لکھا جائے گا اور ایک کی ہی اس کو سزا ملے گی، اور جب وہ کسی نیک عمل کی جزا دیتا ہے تو وہ عدل کے ضابطوں کے مطابق نہیں، فضل کے ضابطے کے مطابق،
کہ ایک کو 10 سے لے کے 700 گنا تک عطا فرماتا ہے۔ تو یہ اللہ کی رحمتوں کے برستے ہوئے رنگ ہیں، اور ہمیں ماہ صیام میں بھرپور نیکیاں کرنی چاہیے، اور نیکی کا عزم مصمم بھی نامہ اعمال میں نیکی کے درج ہونے کا سبب بنے گا، اور گناہوں سے مکمل اجتناب کرنا چاہیے۔ اللہ ہمیں گناہ کے عزم سے بھی محفوظ فرمائے، اور اگر شامت نفس کی وجہ سے، شیطان کی وجہ سے اگر کبھی عزم پیدا ہو جاتا ہے تو اللہ تعالی ہمیں اپنی خشیت کا نور، اپنے خوف کا جمال عطا کرے، اور ہم اپنی زندگی کو کلیتاً گناہوں سے بچا لیں، محفوظ کر لیں۔ اللہ اس ماہ صیام میں ہمیں سچی توبہ کی توفیق ارزانی فرمائے۔ جب ہم رکوع سے سر اٹھاتے ہیں تو ایک جملہ بولتے ہیں، سمع اللہ لمن حمدہ۔ تو کبھی کبھی ایسی کیفیت پیدا ہو جاتی ہے، اس کا معنی کیا ہے؟ سمع اللہ لمن حمدہ، جس نے اس کی حمد کی اس نے سن لیا۔ اللہ ذرا غور تو کیجئے، جب انسان رکوع میں کہہ رہا ہے سبحان ربی العظیم، کہ میرے مالک تو کتنا عظیم ہے، یہ بار بار کہہ رہا ہے، اور یہ ذکر کی کیفیت ہے، اور وہ رکوع میں جھک کے کہہ رہا ہے، کیسا اس کا ذکر، کبھی قیام میں، کبھی قعود میں، کبھی سجدے میں، کبھی سیدھے کھڑے ہو کے، کبھی درمیان میں جھک کے، کبھی نیچے پیشانی زمین پہ رکھ کے، کبھی سبحان ربی العظیم، کبھی سبحان ربی العالی، کہیں سبحان اللہم وبحمدک کا اس کا نام کھڑے قیام و قعود میں پکارا جا رہا ہے۔ کیا اس کی حمد کی بولیاں اور ترانے پڑے جا رہے ہیں۔ تو ذرا اس کا لطف ذرا دیکھیے کہ جب رکوع میں ہم نے کہا سبحان ربی العظیم، وہ کتنا عظیم رب ہے، اس کی پاکیاں ہیں، اس کی تسبیح ہے، اس کی عظمتوں کے ترانے ہیں، جو بہت عظمتوں کا مالک ہے۔ 3 مرتبہ کہا، 5 مرتبہ کہا، 7 مرتبہ کہا، جس قدر ذوق کی کیفیت تھی ہم نے کہا۔ شریعت نے ہمارے ذوق پہ چھوڑا ہے، شریعت نے یہاں پابندی نہیں لگائی، کہا کہ یہاں تمہارا ذوق ہے، اب تم جھک گئے ہو، تمہارا رب کا تعلق اب بن گیا ہے، پہلے تم نے اس کی تسبیح پڑھی، پھر اس کے بعد تم نے اس کی حمد بولی الحمدللہ رب العالمین، پھر تم نے ما تیسر جو میسر تھا قرآن سے وہ پڑھا، اب تم جھکے نا، اب تمہاری مرضی، پڑھتے جاؤ، اس کا نام پکارتے جاؤ، اللہ اکبر۔ اور بندے نے ذوق میں کہا سبحان ربی العظیم، سبحان ربی العظیم، سبحان ربی العظیم، اتنی بار کہا۔ یہ اصل ذوق کی کیفیت ہونی چاہیے، جب آپ کو لگے کہ اس نے سن لیا ہے تو پھر کہا سمع اللہ لمن حمدہ، اوہ جس کو پکارا اس نے سن لیا، جس کو پکارا اس نے سن لیا۔ تو بتاؤ پھر اس کی کیفیت کیا ہوگی کہ بندہ پہلے پکارے جا رہا ہے پھر ایک دم اٹھتا ہے اور کہہ رہا ہے سمع اللہ لمن حمدہ۔ تو جب یہ کہا نا کہ اس نے سن لیا، ساتھ ہی بولا ربنا لک الحمد، مالک تیری ہی حمد ہے۔ اللہ اکبر۔ وہ سورہ المجادلہ ہے نا، ذرا آپ اس کا مطالعہ کیجئے کہ خولہ بنت ثعلبہ ایک خاتون تھی، وہ عبادہ بن صامت رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بھائی سے ان کا نکاح ہوا تھا۔ تو ایک دن وہ غصے میں آ گئے تو انہوں نے کہا انت علیہ کا ظہر امی، کہ تو میرے لیے ایسے ہے جس سے میری ماں کی پشت ہوتی ہے۔ ماں کہہ دینا یہ زہار ہو جاتا ہے، اور اس زمانے کے اندر زہار سے ابدی طلاق ہو جاتی تھی، دوبارہ پھر میاں بیوی آپس میں مل نہیں سکتے تھے، جب ماں کہہ دیا بات ختم ہو گئی۔ اب ان کے بچے بھی تھے اور بوڑھی خاتون تھیں اور ان کا شوہر بھی بڑھاپے میں تھا، جذباتی طور پہ یہ لفظ کہہ دیے، اس زمانے میں یہ طلاق تھی۔ اب خولہ بنت ثعلبہ حضور کی خدمت میں آ گئی۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہے کہ میں گھر کے اس کونے میں بیٹھی تھی اور حضور آگے بیٹھے تھے اور خولہ ادھر بیٹھی تھی، تو حضور جو فرما رہے تھے وہ میں سن رہی تھی اور جو حضرت خولہ کہہ رہی تھی وہ میں نہیں سن رہی تھی۔ تو حضرت خولہ بنت ثعلبہ نے حضور سے کہا کہ حضور اس طرح طلاق ہو گئی ہے اور اس نے مجھے یہ کہہ دیا ہے، میرے بچے ہیں، اگر میں شوہر کے پاس بھیجوں تو ضائع ہو جائیں گے، اور اگر اپنے پاس رکھوں تو اس کا خرچہ نہیں اٹھا سکتی، میں بھی بڑھاپے میں ہوں، وہ بھی بوڑھا ہے، اب لفظ ایسے ہوئے ہیں کہ طلاق ہو گئی ہے تو ہمارا کو مسئلہ حل کیجیے۔ تو حضور علیہ السلام نے کہا کہ اب تو طلاق ہو گئی، اور اللہ کے محبوب اس کو سمجھا رہے تھے اور بار بار وہ عرض کر رہی تھی اللہ اکبر۔ پھر اس نے کہا اشتکی اللہ، میں اللہ سے شکایت کرتی ہوں، میرا مسئلہ مالک تو حل کر۔ اب سنیے سورہ المجادلہ، اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا قد سمع اللہ قول التی تجادلک فی زوجہا۔ اللہ اکبر۔ محبوب یہ جو خاتون آئی تھی اور اپنے خامند کے حوالے سے آپ سے بحث کر رہی تھی اور بار بار کہہ رہی تھی کہ میں اللہ کو شکایت کرتی ہوں، اللہ فرماتا قد سمع اللہ قول التی تجادلک۔ محبوب اس خاتون کی جو ابھی ابھی بحث کر رہی تھی رب نے بات سن لی ہے، رب نے اس کی بات سن لی ہے۔ حضرت عائشہ فرماتی ہے میں نے نہیں سنی تھی، رب نے سن لی تھی، میں بھی اسی گھر میں بیٹھی تھی لیکن میں نے نہیں سنی،
رب نے سن لی. اب حکم آیا کہ ٹھیک ہے ہم اس کے احکام تبدیل کرتے ہیں. کہا کہ جاؤ غلام آزاد کرو, مسئلہ حل ہو جائے گا. اس نے کہا میرا شوہر غلام آزاد نہیں کرا. وہ بہت ناز میں آ گئی نا. کہا کہ جاؤ 60 روزے رکھو. اس نے کہا وہ 60 روزے رکھنے کی طاقت بھی نہیں رکھتا. پھر کہا کہ اچھا آپ 60 مسکینوں کو کھانا کھلا دو. اللہ اکبر. اب حضرت عمر کا زمانہ تھا. یہ خولہ بنت سالبہ یہ حضرت عمر سے کچھ کہنے آئی. تو حضرت عمر اٹھے اپنی جگہ سے اس کی بات سننے کے. تو کسی نے کہا عمر آپ اس خاتون کے لیے, بوڑھی خاتون ہے, بات سننے کے. کہا تم نہیں جانتے یہ کون ہے, اس کی باتیں تو رب بھی سنتا ہے. اللہ اکبر. اب ذرا دوبارہ آ جائیں. سمع اللہ لمن حمدہ. اب رکوع کرنا تو ذرا سبحان ربی العظیم اس کو بار بار پڑھنا. جب آپ کو لگے نا کہ اس نے سن لیا ہے تو پھر سر اٹھا کہنا سمع اللہ لمن حمدہ. اس نے سن لیا, اس نے سن لیا. اللہ اکبر. اور جب آپ کا دل سرشار ہو کے کہے سمع اللہ لمن حمدہ تو پھر کہنا ربنا لک الحمد. اے اللہ تیری ہی خوبی ہیں. پھر کہا اللہ اکبر. پھر سجدے میں جا گرا. مالک تو نے رکوع میں سن لیا, سجدے میں کیوں نہیں سنے گا. اور وہاں بولا سبحان ربی العالی, سبحان ربی سبحان ربی العالی. اللہ اکبر. تو کیا کیفیت ہے لفظوں کی, کیا جمال ہے لفظوں کے اندر رکھا ہوا. لیکن افسوس یہ کہ زنگ لگا ہوا ہے نا, ہمیں پتہ ہی نہیں ہے. ہماری نمازیں تو ایسی ہیں کہ ہم سبحان اللہ, الحمدللہ, سبحان ربی العالی, سبحان ربی العظیم یہ سب کچھ پڑھے جا رہے ہیں لیکن اس کا ذائقہ نہیں چکھ رہے. ہر ذکر کا ذائقہ الگ ہے, ہر لفظ کا ذائقہ الگ ہے, ہر عبادت کا ذائقہ الگ ہے. تو یہ کون محسوس کرے گا؟ جس کی یہ حس مری نہیں ہے.